وقت کیا ہے؟ کیا یہ واقعی کوئی ایسی حقیقت ہے جو اپنے طور پر موجود ہو، یا پھر یہ محض ایک نسبت ہے جسے انسانی ذہن واقعات کے تغیر سے اخذ کرتا ہے؟ صدیوں سے فلسفی اور متکلمین وقت کی حقیقت پر گفتگو کرتے آئے ہیں، مگر شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کو ایک بالکل مختلف جہت سے دیکھتے ہیں۔ شیخ اکبر کے نزدیک وقت کوئی مستقل وجود نہیں رکھتا، بلکہ یہ ایک خیالی نسبت ہے جو انسان حرکت، تغیر اور واقعات کے درمیان قائم کرتا ہے۔ گویا وقت بذات خود کوئی شے نہیں، بلکہ ادراک انسانی کا ایک پیمانہ ہے۔ پھر اگر وقت کی اپنی کوئی مستقل حقیقت نہیں، تو ماضی کیا ہے اور مستقبل کہاں ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم شیخ اکبر ابن عربی کی بصیرت کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں ان کے نزدیک حقیقت وجود ہر آن نئے ظہور میں ہے، اور کیوں انسان وقت کو ایک مسلسل بہاؤ کی صورت میں محسوس کرتا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اگر ہم بالکل شروعات سے دیکھیں تو عام انسان جو ہے وہ وقت کو کس طرح سمجھتا ہے؟ میرا مطلب ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ وقت کا احساس دراصل آتا کہاں سے ہے؟ دیکھیے، انسان کا جو روزمرہ کا تجربہ ہے وہ بظاہر بہت سادہ سا ہے۔ ہم وقت کو اگر پہچانتے ہیں نا تو وہ صرف تبدیلی کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ اب غور کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ دن ہے، اجالا ہے، اور پھر وہ رفتہ رفتہ رات کی تاریکی میں بدل جاتا ہے۔ صحیح۔ ہم کوئی بیج بوتے ہیں، وہ پودا بنتا ہے، پھر درخت بن جاتا ہے، یا جیسے ہم کسی کا انتظار کر رہے ہوں تو ہمیں لگتا ہے وقت بہت آہستہ گزر رہا ہے۔ گھڑیاں گنتے ہم۔ بالکل۔ انسان کی عمر بڑھتی ہے، وہ بچپن سے جوانی، پھر بڑھاپے میں جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف تبدیلیاں ہیں، واقعات ہیں۔ جی۔ ایسی بہنے والی چیز ہے جیسے کوئی ندی ہو جس کے اندر یہ سب واقعات رکھے جا رہے ہیں، اور اسی بہنے والی چیز کو ہم وقت کہہ دیتے ہیں۔ یعنی ہم وقت کو ایک برتن یا خول کی طرح سمجھتے ہیں جس میں چیزیں واقع ہو رہی ہیں۔ بالکل۔ عام فہم اسے ایک مادی خول ہی سمجھتا ہے، لیکن یہیں سے شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ انتہائی گہرا تفکر شروع ہوتا ہے جو اس تصور کو بدل دیتا ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ وقت بذات خود آزادانہ طور پر موجود نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا برتن نہیں ہے جس کا نام وقت ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ وقت محض ایک نسبت ہے۔ نسبت مطلب دو واقعات یا چیزوں کے درمیان ایک تعلق۔ تو یہ تعلق ذہن بناتا ہے؟ جی، یہ محض ایک موازنہ ہے جو ہمارا ذہن بناتا ہے۔ دیکھیے، جب آپ دو مختلف واقعات کو دیکھتے ہیں، مثلاً سورج کا نکلنا اور پھر سورج کا ڈوبنا، تو آپ کا ذہن ان کے درمیان ایک رشتہ قائم کرتا ہے۔ صحیح۔ اسی رشتے کو، اسی تعلق کو وقت کہا جاتا ہے۔ وقت بذات خود کوئی مادی شے نہیں ہے جسے چھوا جا سکے۔ اگر وقت کوئی مادی شے نہیں ہے تو پھر یہ ہمیں اتنا حقیقی کیوں لگتا ہے؟ مطلب ہم اسے اتنا طاقتور کیوں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے وہ ہمیں اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا ہو؟ دیکھیے، شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ اسے ایک خیالی صفت کا نام دیتے ہیں۔ خیالی صفت مطلب ایسی چیز جو صرف ہمارے ذہن اور تصور میں ہے، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ ہمارا ذہن جو ہے وہ کائنات کے اس مسلسل تغیر کو، اس تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے ایک ترتیب چاہیے ہوتی ہے، تو ترتیب کو سمجھنے کے لیے ذہنی ایک خیالی صفت یعنی وقت تخلیق کر لیتا ہے۔ یعنی واقعات کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے؟ بالکل۔ یہ ہمارے ادراک کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے تو موجود ہے، مگر خارج میں یعنی باہر کی دنیا میں اس کا کوئی آزاد مادی وجود نہیں ہے۔ تو اگر کائنات کی ہر شے مکمل طور پر ساکت ہو جائے، کوئی حرکت نہ ہو، تو کیا وقت بھی ختم ہو جائے گا؟ جی، وقت کا یہ احساس بالکل ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا راز ہے۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت کے مطابق کائنات میں کوئی چیز ساکت ہے ہی نہیں۔ شیخ اکبر تجدید خلق فی الآنات کا تصور پیش کرتے ہیں۔ تجدید مطلب نیا ہونا، اور آنات مطلب لمحات، یعنی کائنات کا ہر لمحہ نیا پیدا ہونا۔ یعنی ہر لمحہ ایک نئی پیدائش۔ بالکل۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک بار بنا کر چھوڑ نہیں دیا۔ یہ کوئی ایسی مشین نہیں جو بس ایک بار چل گئی اور اب چل رہی ہے، بلکہ یہ ہر لمحے فنا ہوتی ہے اور ہر لمحے دوبارہ عدم سے یعنی نہ ہونے کی حالت سے وجود میں لائی جاتی ہے۔ اور اسے سمجھنے کے لیے ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی گہری آیت پر غور کر سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل یومن ہوا فی شان، یعنی ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے۔ تو یہاں یوم یا دن سے مراد ہمارا یہ 24 گھنٹے والا دن نہیں ہے؟ بالکل نہیں، شیخ اکبر کے نزدیک یہاں یوم سے مراد وہ لمحہ ہے، وہ آن ہے جس میں اللہ کی تجلی اترتی ہے، اور اللہ کی تجلی ہر آن نہیں ہے، وجود کو کبھی دہرایا نہیں جاتا، کائنات کا ہر ذرہ ہر لمحے نیا پیدا ہو رہا ہے۔ اگر حقیقت ہر آن نئی تجلی میں ہے، کائنات ہر لمحے نئی پیدا ہو رہی ہے، تو پھر ہمارے ماضی اور مستقبل کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ میرا مطلب ہے ہمارا ماضی کہاں گیا پھر؟ دیکھیے، شیخ اکبر کے نزدیک اصل ظہور اور تجلی صرف حال میں ہے، یعنی اسی موجودہ لمحے میں ہے۔ ماضی حقیقت میں کیا ہے؟ وہ گزر چکا، وہ ظاہر ہو کر فنا ہو گیا، اب وہ صرف آپ کی یادداشت میں ہے، ایک یاد کی صورت میں، اور مستقبل وہ تو ابھی آیا ہی نہیں، وہ عدم میں ہے۔ صحیح، تو مستقبل صرف ہماری توقع ہے۔ بالکل، مستقبل صرف ہماری توقع، ہمارا انتظار ہے۔ حقیقی ظہور صرف اور صرف اسی لمحے میں ہو رہا ہے جس میں آپ موجود ہیں۔ اللہ کی تجلی ہمیشہ حال میں اترتی ہے۔ یعنی پچھلے لمحے کی کائنات ختم ہو چکی اور اگلے لمحے کی ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس وقت کے سفر میں صوفیہ کے ہاں، خاص طور پر شیخ اکبر کے ہاں، کچھ اور الفاظ بھی آتے ہیں، جیسے زمان اور دہر۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ بھی وقت کے دائرے میں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، شیخ اکبر ان اصطلاحات کو بہت واضح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے زمان۔ زمان مطلب وہ عام وقت جسے ہم دن اور رات یا حرکت سے ناپتے ہیں، یعنی جو دنیا کا وقت ہے۔ جی، مخلوق کا وقت۔ اس کے بعد ہے دہر۔ دہر مطلب وقت کی وہ خالص حقیقت جو تغیر اور تبدیلی سے پاک ہے اور جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ تغیر سے پاک۔ بالکل، اور ان دونوں کے درمیان ایک تیسری کیفیت ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ برزخ وہ درمیانی مقام یا کیفیت جہاں وقت کا یہ دنیاوی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور آپ نے کہا دور کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کے اندر موجود نہیں ہے؟ بے شک، اللہ تعالیٰ وقت کے دائرے میں ہرگز موجود نہیں ہے۔ وقت تو مخلوق ہے، انسانی ادراک کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کا حکم انسانوں کی طرح ترتیب وار نہیں ہوتا۔ سیکوینشل نہیں ہوتا۔ جی، وہ ترتیب سے ماورا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام ماضی اور تمام مستقبل ایک ہی مقام پر حاضر ہیں۔ وہ زمان اور مکان کی قید سے پاک ہے۔ صحیح۔ یہاں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ جی بتائیے۔ اگر وجود ہر لمحہ نیا ہے، ہر لمحہ کائنات فنا ہو کر نئی پیدا ہو رہی ہے، تو ہمیں یہ ایک مسلسل بہاؤ کی طرح کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ہمیں کوئی ٹوٹ پھوٹ یا جھٹکا کیوں نہیں لگتا؟ یہ انسانی ادراک کا کرشمہ ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی تجلی اتنی تیزی اور تسلسل سے ہوتی ہے کہ ہمارا ذہن اس درمیانی فنا کو پکڑ نہیں پاتا۔ اچھا۔ آپ اسے نیند اور خواب کی مثال سے سمجھیے۔ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ کا جسم ساکت ہے، جی، لیکن خواب کے اندر آپ کو ایک پورا تسلسل محسوس ہوتا نا؟ بالکل، خواب میں تو پوری کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ جی، حالانکہ وہاں کوئی حقیقی وقت نہیں گزر رہا۔ ذہن ان بے ترتیب مناظر کو جوڑ کر ایک تسلسل بنا لیتا ہے۔ اسی طرح بیداری میں بھی ہماری یادداشت پچھلے لمحے کو بالکل نئے لمحے کے ساتھ اتنی خوبصورتی سے جوڑ دیتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم ایک لکیر پر چل رہے ہیں، حالانکہ حقیقت وجود کے اعتبار سے ہم ہر لمحے نئے ہیں۔ یعنی یادداشت وہ چیز ہے جو ہمیں اس دھوکے کا دھوکہ دیتی ہے۔ بالکل۔ تو پھر اس حقیقت کو جاننے والے صوفی کا رویہ کیا ہوتا ہے، جو یہ جان لے کہ کائنات ہر لمحے نئی ہے؟ وہ اس دنیا میں کیسے رہتا ہے؟ ایسے شخص کے لیے صوفیہ کے ہاں ایک بہت ہی پیاری اصطلاح ہے، اور وہ ہے ابن الوقت۔ ابن الوقت؟ جی، ابن الوقت مطلب وہ شخص جو مکمل طور پر حال میں موجود رہے اور موجودہ لمحے کی الہی تجلی پر اپنا پورا دھیان رکھے۔ یعنی وہ ماضی اور مستقبل سے کٹ جاتا ہے؟ دیکھیے، وہ کٹتا نہیں بلکہ ان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ ماضی کے دکھ اور مستقبل کے خوف سے آزاد ہو کر صرف اللہ کے حال کے ظہور میں زندہ رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کل جو تھا وہ فنا ہو چکا، اس کا غم کیوں کرنا، اور جو آنے والا کل ہے وہ تو ابھی بنا ہی نہیں۔ تو وہ اپنے ہر سانس کو، اپنے اس موجودہ لمحے کو اللہ کے حضور ایک نئی حاضری سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد
ہم وقت کی اس حقیقت کو اپنے باطن میں کیسے سمیٹیں؟ دیکھیے، اس سارے تفکر کا نچوڑ یہی ہے کہ ہم اس گہری خاموشی میں اتر کر محسوس کریں کہ شاید وقت حقیقت میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا اپنا کوئی آزاد وجود ہو، بلکہ یہ محض ایک طریقہ ہے جس سے انسانی ادراک الہی ظہور کے اس خوبصورت اور مسلسل بہاؤ کو ناپنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی ہمیں بس اس لمحے میں حاضر رہنا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ بالکل۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نور بصیرت سے روشن کرے اور ہمیں ہر لمحے اپنے قرب کی سچی طلب نصیب فرمائے۔ آمین۔